چلیں بسم اللہ. سکون رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود تھے کہ اس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ نیکی کیا ہے اور نیکی کس طرح کی جا سکتی ہے. ظاہر ہے پھر اس پر ہر شخص جو ہے اپنی اپنی بساط کے مطابق مثبت رد عمل دے رہا ہوتا ہے اور کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ ہی صرف نیکی نہیں ہے بلکہ وہاں پہ خدمت بھی نیکی ہے. اور اس طرح شفقت سے پیش آنا بچوں کے ساتھ یہ بھی نیکی ہے. آپ کس طرح میٹھے بول بولنا یہ بھی نیکی ہے. بلکہ اب ہمارے ساتھ جو مفتی عبدالخالق صاحب موجود ہیں ان کو خوش آمدید بھی کہیں گے. اور ہم چاہ رہے تھے کہ ان پہ اتنے سارے ٹاپکس پہ ہماری بات ہو گئی ہے تو آج بچوں کے حقوق یا والدین کے حقوق آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جب یہ بحث چل نکلتی ہے کہ اولاد کہہ رہی ہوتی ہے کہ جناب والدین نے زیادتی کی, اولاد کی سننی پڑتی ہے والدین سے کہ جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تھوڑا سا میں چاہتا ہوں اسلامی پوائنٹ آف ویو بتائیے دونوں کے حوالے سے. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين. محترم جناب علی بھائی صاحب اور دیگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انوائٹ کرنے کا بہت شکریہ. اس حوالے سے قرآن پاک کا جو فرمان ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان, اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ. اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ, یعنی جہنم کی آگ سے محفوظ کرو. تو وہ محفوظ کرنے کے حوالے سے اولاد والدین کی نعمت اور رحمت ہے. اولاد جو ہوتی ہے وہ والدین کے لیے نعمت اور رحمت ہے. اگر ہم ان کی کیئر صحیح کریں گے, ان کی تربیت صحیح کریں گے, ان کو وقت پر جو چیزیں, جس طرح ہم کھانا پرووائڈ کرتے ہیں جب جب ضرورت ہوتی ہے, اسی طرح ہم ان کو تربیت بھی پرووائڈ کرتے رہیں گے جب جب اس کی ضرورت پڑے گی, تب تو معاملہ صحیح رہے گا. تربیت سے مراد کیا ہے؟ تربیت سے مراد اس کی فزیکل جو ریکوائرمنٹ ہے, مطلب ذہنی طور پر جو اسے پریشانی ہے وہ اس کو دور کرنا, اور اس کے علاوہ اس کی تعلیمی معاملات کو دیکھنا, اس کے جذباتی معاملات کی قدر کرنا, اور جن جن چیزوں کی اسلام انہیں حکمت دیتا ہے یا تعلیم دیتا ہے ان چیزوں کے حوالے سے ان کی اویئرنیس ان کے ذہن میں ہو اور وقت پر ان کو وہ چیزیں دی جائیں, تب تو ان کے لیے وہ نعمت بھی ہوگی اور رحمت بھی ہوگی. لیکن اگر وہ چیزیں اس طریقے سے نہ کی جائیں, مثال کے طور پر ایک شخص حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ میں نے فلاں بیٹے کو اتنا مال دے دیا, فلاں کو اتنا دے دیا اور دوسروں کو کم دیا. تو حضور سید علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, آپ ایسا نہ کرو بلکہ ساروں کو برابر دو. یعنی جس طرح وہ آپ کی اولاد ہے اسی طرح وہ بھی آپ کی اولاد ہے. اچھا, ہمارے ہاں دنیا کے اندر یہ اصول چل پڑا ہے کہ بیٹوں کو جائیداد دی جاتی ہے یا بیٹوں کو زیادہ دیا جاتا ہے اور بیٹیوں کی طرف کم دیا جاتا ہے یا پھر ان کو اگنور کیا جاتا ہے. تو اس میں زندگی میں اگر کوئی والد یا والدہ اپنی اولاد کو دینا چاہتی ہے تو یہ گفٹ ہوگا, یہ تحفہ ہوگا. تو تحفہ سب کو برابر دیا جائے. جس طرح بیٹا انہی سے پیدا ہوا, بیٹی بھی انہی سے پیدا ہوئی ہے, تو بیٹے کو جتنا دے رہے بیٹی کو بھی اتنا دیا جائے. ہمارے ہاں کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ وہی قانون لے کر آتے ہیں کہ جو مرنے کے بعد ہے وراثت والا, کہ بیٹے کو اگر کہیں دیا بھی جا رہا ہے وراثت کا معاملہ تو وہاں یہ دیکھتے ہیں کہ جی بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ. اچھا مفتی صاحب, آج کل کے معاشرے میں آپ سمجھتے ہیں کہ والدین بچوں کے حقوق پورے کر رہے ہیں؟ کیونکہ ماضی کی اگر بات کی جائے تو والدین ایک ہی چیز دہراتے ہیں کہ ہمارے وقتوں میں ہم اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں بولا کرتے تھے, لیکن کیونکہ دور جدید ہے, اس میں معاملات بہت چینج ہوئے ہیں, اس میں ٹیکنالوجی کا دور آ چکا ہے, بہت کچھ چینج ہوا ہے ماضی کی نسبت. تو کیا اس دور میں اگر بچے کسی بات پہ ضد کر رہے ہیں تو ماں باپ کو اس کو سننا چاہیے, یا پھر ماں باپ جس طرح اپنا وہ ایک طرح سے ماں باپ ہونے کا وہ روب جتاتے ہیں کہ جی ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ہم تمہارے ماں باپ ہیں, اس تمام تر صورتحال میں کیا بچوں کے حقوق پورے ہو رہے ہیں؟ دیکھیے, اس میں کئی والدین ہیں جو اپنے بچوں کے حقوق پورے نہیں کر رہے اور واقعتاً نہیں کر رہے, اور کئی ہیں جو ان چیزوں کو دیکھ کے اور صحیح طریقے سے لے کر چل رہے ہیں.
تو ہم میجورٹی کے حوالے سے مطلقاً ہم دیکھیں تو زیادہ تر لوگ اس طرح کے ہیں جو پورے حقوق نہیں کر رہے. تو اس میں جو آپ نے بات کی کہ اولاد چاہ رہی ہے کہ ہمیں یہ چیزیں پرووائڈ کی جائیں، لیکن والدین کہہ رہے ہیں کہ آپ خاموش ہو جاؤ، آپ اس بارے میں بات نہ کرو، ہم آپ کو خود ہی دیں گے. لیکن اگر وہ اپنی بات میں درست ہے یا پھر ان کے پاس وہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں تو پھر جب آئیں گی تب کریں گے. لیکن اگر اویلیبل ہے، سارا کچھ ہے اور وہ کی بھی جا سکتی ہیں، اور بہتر طریقہ یہی ہے ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہوئے اور جدید طریقوں کو دیکھتے ہوئے، اگر وہی بہتر ہے مشورہ تو والدین کو سننا چاہیے اور ان کی بات کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور ان کے مطابق معاملات کو کرنا چاہیے. لیکن وہ ڈیٹیل جب آئے گی سامنے کہ کس بات میں کون حق طلب کر رہا ہے، آیا وہ حق جائز ہے یا ناجائز ہے. مثال کے طور پر اگر آج اولاد کہتی ہے کہ والدین جو ہے نا ہمیں پورا ساری چیزیں اٹھا کے دے دیں، تو یہ والدین پر واجب نہیں ہے کہ وہ سب کچھ اٹھا کے اپنی اولاد کو دے دیں، اولاد کے درمیان تقسیم کر دیں، یہ لازم نہیں ہے. لیکن ہمارے معاشرتی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، سماجی اعتبار سے دیکھیں تو اس کو تقسیم کیا جاتا ہے. یعنی اس میں ایک بڑی اہم چیز یہ بھی ہے نا، جب تربیت کی آپ نے بات شروع کی اور اب اولاد کی اب بات کر رہے ہیں حقوق کی، تو والدین کے بھی ظاہر ہے اپنی اولاد پر کچھ حقوق ہیں. بالکل. اور ظاہر ہے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں اولڈ ہوم میں تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لوگ خود اپنے والدین کو چھوڑ کر کے آتے ہیں. یہ مذہب سے دوری ہے، اسلام سے دوری کہیں گے آپ اس کو، یہ بے روا معاشرے میں زیادہ ہو گئی، یہ وجہ ہے؟ یا واقعی پھر یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہیں کہ جی چونکہ اب جدیدی کی طرف معاملہ جا رہا ہے، جب جدیدی کی طرف آپ جاتے ہیں تو پھر پرانی چیزیں آپ بھول جانا چاہیے باپ؟ نہیں، جدیدیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی جو ہے نا وہ چینج ہو جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ معاملات سارے وہی دین اسلام والے ہی رہیں گے، دین اسلام کے معاملات ہی سارے رہیں گے، اور انہی کو آپ سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ شرعی اعتبار سے درست طریقے پر طلب کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، تب تو والدین کو دینا چاہیے. لیکن اگر نہیں بھی کر رہے ہیں تو والدین کی تربیت اگر اس طرح کی ہوگی، اولاد کی تربیت یعنی اگر ان کے والدین نے اس طرح کی تربیت کی ہوگی کہ اولاد کو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں یا جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں اور پھر نہیں کر رہے، ان کے حقوق کو سلب کر رہے ہیں، تو یہ ناجائز ہوگا، یہ درست نہیں ہوگا. اور اس میں حدیث پاک ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنے گھر والوں پر حاکم ہے، تو اسے اس کی حاکمیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اسی طرح ملک کا سربراہ ہے، وہ حاکم ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کے حقوق اس نے پورے کیے یا پامال کر دیے. اگر اس نے پامال کر دیے تو پھر اس سے پوچھا جائے گا اور اس کی گرفت کی جائے گی. اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ادبوا اولادکم ثلاث خصال، کہ ثلاث خصال، کہ اپنی اولاد کو 3 باتوں کی تربیت دیا کرو. اور وہ 3 کون سی باتیں ہیں؟ حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن. حب نبی، حب اہل بیت اور قرآن پڑھنا سکھا. یہ 3 باتوں کی تربیت انہیں دیا کرو. تو ہمارے ہاں اس چیز کی کمی ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا پیار اپنے بچوں کے دلوں میں داخل کر دو اور حب اہل بیت داخل کر دو اور پھر قرآن پڑھاؤ، تو پھر تمہاری زندگی بھی سنور جائے، لیکن زندگی بھی سنور جائے گی. تو علی، ہمارے ساتھ اس وقت کچھ برانڈز بھی موجود ہیں سامنے، جس طرح ہمیشہ ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ KFC موجود ہے، ہمارا افطار پارٹنر. ساتھ ہی HK مارکیٹ پوائنٹ نے ہمارے کچھ سیگمنٹس کو اسپانسر کیا ہے، وہ بھی ہم پر آپ ہمارے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اور پیزا میکس کی جانب سے کچھ واؤچرز ہمیں پرووائڈ کیے جاتے ہیں. پیزا میکس بھی ہمارے افطار پارٹنر ہے. اور ساتھ ہی میں جے ڈاٹ کو کیسے بھول سکتی ہوں، جے ڈاٹ جو کہ مجھے ریلی ٹرانسمیشن کے لیے بہت ہی پیارے ڈریسز بھجواتا ہے. تو ان تمام برانڈس کا بہت شکریہ. علی، جس طرح افطار کا وقت قریب ہے تو میرے خیال سے ہمیں چند منٹ باقی ہیں اور چند منٹ باقی ہیں، میرا خیال ہے کہ مختصر کلام جی، اس کے بعد دعا دیکھ لیں اب، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس آئی گیس کم ہے. تو جی 2 اشعار. میں بندۂ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. میں بندۂ عاصی ہوں، ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو مشکل
ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا میں بندۂ عاصی ہوں۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام جی ہے۔ آج 25 روزے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے الحمدللہ۔ اور الحمدللہ ہماری ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے۔ کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ظاہر دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں گے، ہم محسن صاحب سے گزارش کریں گے کہ دعا کریں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. یا رب العالمین، رمضان المبارک کے بابرکت لمحات کی برکت سے عالم اسلام کی خیر فرما. یا رب العالمین، روزے دار جنہوں نے روزے رکھے ان کے روزے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. یا رب العالمین، رمضان کی راتوں کو قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور تراویح میں قرآن سننا اور تسبیحات پڑھنا، ذکر اذکار کرنا اور شب و روز میں اللہ تعالیٰ کی مختلف عبادات بجا لانا، یا رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. یا رب العالمین، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا رب العالمین، عاشرہ نجات کی برکت سے ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرما. یا رب العالمین، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے سیئات سے درگزر فرما. یا رب العالمین، اولاد کو والدین کی صحیح فرما برداری کی توفیق عطا فرما، والدین کو اپنی اولاد کی صحیح نگہداشت کی توفیق عطا فرما، بے روزگار کو اچھا روزگار عطا فرما، مقروض کو قرض سے نجات عطا فرما. یا رب العالمین، تیرے نیک بندے جو بھی اپنے دلوں میں نیک ارادے رکھتے ہیں، تمام کے دل نیک ارادوں کو پورا فرما، تمام کی مشکلات کو حل فرما، تمام کی پریشانی سے نجات عطا فرما. یا رب العالمین، NTN کی تمام ٹیم، علی بھائی صاحب اور دیگر جتنے بھی یہاں موجود ہیں اور دیگر جتنی بھی ٹیم کے افراد ہیں، تمام کے دل نیک ارادے پورے فرما، تمام کی مشکلات کو حل فرما. یا رب العالمین، پر رحم و کرم فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.